ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان پاسٹر محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک خوبصورت مہمان کے ساتھ پروگرام دوراہا میں حاضر ہوں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے ہم آج کی بات سے۔ بائبل مقدس کا طالب علم ہوتے ہوئے میرے لیے بڑا ضروری ہے کہ میں کلام خدا پر اپنی توجہ کو لگاؤں، اپنی توجہ کو مرکوز کروں، اور کلام خدا میں لکھی ہوئی ہر بات میرے لیے بڑی ضروری ہے، بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور میرے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ میں کلام پر توجہ کروں اور اپنی ساری زندگی میں کلام کی باتوں پر عمل کروں۔ آج کا موضوع بڑا خاص ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کا موضوع میرے لیے، ہمارے مہمان کے لیے اور آپ کے لیے جتنے آپ سن رہے ہیں بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کلام پر توجہ کے حوالے سے۔ آج کا موضوع ہے کلام پر توجہ کرنا۔ یہ کتنا ضروری ہے، کیوں ہمیں کلام پر توجہ کرنی چاہیے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ندیم شہزاد صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کے ساتھ مل کر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی محسن بھائی، خداوند میں آپ کی سلامتی اور مسیح کے فتح مند، جلالی اور بڑے قدرت والے نام میں آپ کے اس پروگرام کے لیے خدا کا نہایت شکر گزار ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ اپنا وقت نکال کر کلام خدا کی خدمت کے لیے آتے ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ پروگرام کو سنتے ہیں ان کے لیے باعث سے برکت بنتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے کلام پر توجہ کرنا، یعنی کہ کلام سننا، اس پر غور و فکر کرنا اور اپنی زندگی میں اس کو اہمیت دینا۔ تو میرا جو پہلا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ ہم کیوں صرف کلام کو سننے والے ہی بنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے نہیں بنتے؟ خوبصورت سوال ہے جی، کہ سوال آپ نے کیا کہ ہم نہ صرف سننے والے بنے بلکہ عمل کرنے والے نہ بنے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر نگاہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام کو سننے والوں کے تعلق سے ایک بات کہی جی، خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جو میرا شاگرد ہے وہ میرے حکموں پر کیا کرے گا جی؟ عمل کرے گا۔ اب بھیڑوں کی بھیڑ، یعنی بہت سے لوگ سنتے تھے، ایک جمع غفیر تھا، ارد گرد دعا کرتا تھا، بہت سنتے تھے، لیکن عمل کتنے کرتے تھے؟ عمل وہی کریں گے جو کیا ہیں جی؟ شاگرد ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر کیا کرے گا جی؟ عمل کرے گا۔ اور جو میری بھیڑیں ہیں وہ میری آواز سنتی ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے زور دیا عمل کرنے پر، نہ صرف سننے پر۔ اب سننا بھی بہت ضروری ہے، ابھی سنیں گے تو عمل کریں گے۔ جی، اگلا سٹیپ ہے یہ عمل کرنا، اگلا سٹیپ ہے۔ ہم صرف زیادہ تر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے پہلے سٹیپ تک رہیں، سننے کی حد تک رہیں، سننے کی حد تک، آگے بڑا مشکل ہے۔ اور پھر سنانے والا بھی کوشش کرتا ہے سنایا جائے، عمل میں خود کروں یا نہ کروں، یہ بھی ایک یہ زیادہ تر ہے جی۔ اور دونوں کے لیے، سنانے والے اور سننے والے، کیونکہ سنانے والا خود بھی سن رہا ہوتا ہے جی، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ چاہیے ایز اے ایماندار، ایز اے خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے، ایک حقیقی مسیح ہوتے ہوئے سنیں، کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اگر سنیں گے نہیں تو ایمان نہیں پیدا ہوگا، اور جب ایمان پیدا ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے استاد کی، اپنے رہنما کی، اپنے خداوند کی بات پر عمل نہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا میری نظر میں یہ، بلکہ کلام کی نظر میں یہ رہنمائی میں ہمیں یہ ملتا ہے، محض سننے والے نہیں بلکہ عمل کرنے والے بن۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، عمل کرنے کی تو بہت زیادہ زور دیا خداوند نے اس پر۔ تو محض اس کا سوال کا جواب یہی ہے، سننے والے نہ بنے بلکہ عمل کرنے والے، اور کلام کی آیت بھی ہے، محض سننے والے نہ بنے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں آج کے اس پروگرام میں۔ کیا کلام خدا پر توجہ نہ دینا روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی، میں اس کے لیے آپ کو ایک ناظرین کے لیے حوالہ کوٹ کرنا چاہوں گا، امثال کی کتاب 16واں باب 20ویں آیت۔ جی، جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ
بھلائی دیکھے گا. ٹھیک ہے, بھلائی دیکھے گا. بھلائی دیکھے گا. اب یہاں پر سوال یہ ہے, کیا کلام خدا پر توجہ نہ دینا روحانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے؟ بالکل تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جی. جو کلام پر توجہ نہیں کرتا وہ بھلائی کو بھی نہ دیکھے گا. امثال کی کتاب میں لکھا ہے جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی دیکھے. دیکھیں, اگر کوئی مصیبت میں ہے, بیماری میں ہے, تنگ دستی میں ہے, غم میں ہے, تو پھر وہ کلام پر توجہ کرے گا تو ان میں سے ساری چیزوں سے وہ آزاد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کلام یہ کہتا ہے کمزور کہے میں زور آور ہوں. کلام یہ کہتا ہے اگر بیمار ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ تیرے مار خانے سے ہم نے شفا پا لی. کلام میں لکھا ہے کہ یہ دکھ ہمیں جلال میں لے کر جائیں گے. جی. کلام میں لکھا ہے کہ یہ اس دنیا سے دل لگانے والے, اس دنیا سے جو دل نہیں لگاتے وہ آسمان پر جائیں گے. جی. ٹھیک ہے. کلام کی ہم روشنی میں دیکھتے ہیں, کلام کی رہنمائی میں دیکھتے ہیں. جب توجہ کرتے ہیں تو پھر ہم بھلائی دیکھتے ہیں, اور جو توجہ نہیں کرتے وہ ان کی زندگی پر بلکہ روحانی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے. توجہ نہیں ہے نا کلام. جی, اگر ہم اس کو یوں کہیں, یہ ایک جملہ ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ تو بھلائی دیکھے گا, لیکن اگر جو توجہ نہیں کرتا وہ اپنی زندگی میں تباہی دیکھتا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کی آپ کوئی پرانے عہد نامہ سے مثال دے کر آگے بڑھیں. جی, جنہوں نے توجہ نہیں کی سدوم و عمورہ میں دیکھ لیں جی. ٹھیک ہے. خدا کا عذاب نازل ہوا. اس سے پہلے طوفان نوح میں دیکھ لیں جی. 120 سال تک منادی ہوتی رہی, ان کو دیا گیا, ان کو ان تک پہنچایا گیا. جی. اور خداوند کے بندہ مرد خدا نوح نے, بزرگ نوح نے 120 سال. اور جب میں اس پر غور کر رہا تھا 120 سال تو وہاں عمر بھی ٹھہرائی گئی 120 سال. ہر سال خداوند نے کلام سنا کر موقع دیا, توجہ کر لو جی, کشتی تیار ہو رہی ہے, بچ جاؤ گے, طوفان آنے والا ہے. توجہ نہیں کی تو کیا ہوا جی؟ نہ بچے. اور جنہوں نے توجہ کی وہ دیکھیں کشتی میں داخل ہوئے, اور جتنے داخل ہوئے وہ سب بچ گئے. بھلائی دیکھی نا انہوں نے. جی بالکل بھلائی دیکھی. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں صدرک مسک عبدالنجو. جی, کلام پر توجہ, فوکس ان کا بالکل ٹھیک ہے. جی. اور جنہوں نے توجہ نہیں کی انہوں نے غیر معبود بلکہ ایک انسان پرستی کو سامنے رکھتے ہوئے بت کو سجدہ کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اور جنہوں نے توجہ کی انہوں نے بھلائی دیکھی جی. آگ کی بٹی میں ڈالے گئے اور وہاں سے بچ گئے جی. آگ نے کوئی ضرر نہیں پہنچایا بلکہ دوسروں کے لیے گواہی بنی جو پہلے توجہ نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا ان کا خدا آگ میں سے بھی بچانے کی قدرت رکھتا ہے جی. اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے. چھوٹا واقعہ نہیں, بہت زبردست. انسانی سمجھ سے بھی بالا تر ہے یہ. پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز جی, دیکھیں جبری جو مذہب کی تبدیلی ہے, کیا ان کے ہاں یہ جبری مذہب کی تبدیلی نہیں تھی؟ یہ بھی اپنے خدا کو چھوڑ دو, اس مورت کو سجدہ کرو. ایک طرف موت ہے, ایک طرف یعنی بچ جاؤ گے. اور موت بھی کیسی جی؟ آگ میں ڈال دیے جاؤ گے, زندہ ڈال دیے جاؤ گے. توجہ کلام پر تھی, بھروسہ خدا پر تھا, توکل خدا پر تھا. اور مثال میں آگے دوسرا حصہ یہی ہے نا, خداوند پر توکل کرنے والے مبارک ہے وہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں. تو خداوند پر توکل کیا اور خداوند نے وہاں کیا شان ان کی بڑھائی دی. بالکل ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہمراہ ہوا. پھر آپ دیکھ لیں کہ دانیل کو شیروں کی غار میں ڈالا گیا, توجہ کلام پر تھی, خداوند نے ان کو بچا لیا. تو بے شمار آپ کو مثالیں مل جاتی ہیں عہد عتیق. اور نئے عہد نامہ میں بھی دیکھ لیں جی, کلام پر توجہ کرنے والے پھر موت سے بھی نہیں ڈرے جی. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جو میری خاطر اپنی جان دے گا, ٹھیک ہے, وہ اسے بچا لے گا جی, جو میری خاطر اپنی جان دیتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور کلام پر توجہ کرنے کا رزلٹ ہے جی, روحانی طور پر بھی اس کی زندگی میں برکتیں نظر آتی ہیں. بالکل ایسے ہی. پھر مخالفین یہ جانتے ہیں کہ بغیر پڑھے اتنا علم کہاں سے آ گیا, توجہ کلام پر ہے. بالکل. تو سوال تھا کہ جو کلام پر توجہ نہیں کرتے ان کی زندگی پر, اس کی روحانی زندگی پر کیا اثر انداز ہوتا ہے. بالکل. تو جو کلام پر توجہ نہیں کرتے, ایک جملہ آپ نے بڑا خوبصورت کہا تھا,
جو کلام پر توجہ کرتے ہیں بھلائی دیکھیں گے، اور جو کلام پر توجہ نہیں کرتے وہ تباہی وہی دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں۔ اور بلکہ دیکھیں کہ آپ نے جو 2 مثالیں دی ہیں، اگر ہم انہی کا جائزہ لیں، صدرک مسک عبد النجو والی مثال کا اور ڈینیل والی مثال کا، تو وہاں پر جو ادر پارٹی ہے، جو دوسرے لوگ ہیں، پہلے واقعے میں بھی وہ جلے جی اور بالکل دوسرے واقعے میں بھی پھر ان کو ماد میں ڈالا گیا، بالکل، جن کی توجہ نہ، ڈالا اور لکھا ہے ہڈیاں تک چبا گئے جی، اور جن پر جس کا بھروسہ یا توجہ کلام پر تھی وہ بچ گئے۔ وہ بچ گئی۔ اور آج بھی یہی ہے، آج بھی یہ، آج بھی یہی ہے، کلام تبدیل نہیں ہوتا۔ اور یہ میرے خیال میں جب تک خداوند آ نہیں جاتا Yes. یہ سلسلہ آپ کو نظر آئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی توجہ کو کلام پر مرکوز کریں اور اپنا فوکس کلام کی طرف درست کریں، اور اپنے گھرانے کے ساتھ خداوند کی طرف آئیں، فیلوشپ میں آئیں جہاں پر مقدسین لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ کلیئر ہو اور ہماری توجہ جو ہے وہ کلام سے نہ ہٹے۔ یہ بہت ضروری۔ جی بالکل۔ اور اس سے پہلے دیکھیں جو خوبصورت سوال تھا یہ کلام پر توجہ کا، جب کلام کی اہمیت ہوگی، جب کلام کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کلام کرتا کیا ہے جی انسان کی زندگی میں، بالکل ایسے۔ تو آپ زبور کی کتاب کو پڑھتے ہیں، امثال کی کتاب کو پڑھتے ہیں، کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، تو لکھا ہے خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے کیا ہے؟ چراغ ہے، راہ کے لیے روشنی ہے۔ راہ کے لیے روشنی ہے۔ کلام کرتا کیا ہے؟ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا، جی تیرا کلام مجھے سنبھال لیتا ہے۔ خدا کا کلام یعنی بڑی قدرت والا ہے، اور پھر لکھا ہے اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو کلام دی کو ہے۔ دیا۔ جب یہ باتیں ساری پتہ ہوں گی تو پھر توجہ کلام پر ہوگی اور روحانی زندگی پر اثر انداز ہوگا، اور جو نہیں توجہ کرتے ان کا منفی اثر انداز ہوگا جی روحانی زندگی پر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ توجہ کرنا بے حد ضروری، بہت ضروری ہے، اور بڑی یہ کرٹیکل سچویشن ہے جب انسان کلام پر توجہ نہیں کرتا۔ نہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں سر۔ کلام کو سننے اور سمجھنے کے بعد ایک انسان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے کہ جب وہ کلام سن لیتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جب کلام کو سنے گا، سمجھے گا، جانے گا، تو رد عمل یہ ہوگا پھر وہ ڈیفینیٹلی نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر عمل کرے گا، عمل کرے گا۔ جی عمل کرے گا۔ رد عمل میں وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا نقصان کتنا ہے، جی اس زندگی میں، اس فانی زندگی کو میں بچاؤں یا اسے مسیح کی خاطر قربان کروں، تو رد عمل یہ ہوگا پھر شاگردوں کی زندگی میں کلام کو سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد رد عمل یہ نظر آتا ہے کہ خداوند کا بندہ پطرس کہتا ہے مجھے الٹا صلیب لٹکا دو۔ پھر کلام کو سمجھنے سننے والے پولس رسول کی زندگی پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں جی تو ایک وہ آیت لکھتا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ خوش رہو، اور پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ خوش رہو۔ جب ہم پولس کی زندگی پر نگاہ کرتے ہیں تو جب اس نے یہ لکھا نا تو وہ قید کی حالت میں تھا جی اور ہسٹری بتاتی ہے کہ جس جگہ پر اس کو قید کیا گیا تھا وہ اسٹیٹ کھڑا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی کوئی موومنٹ تھی، جی یعنی بہت ایسی جگہ پر بہت کٹھن اذیت میں تھا، اور وہاں لکھ کیا رہا ہے جی لکھ رہا ہے خوش رہو، خوش رہو۔ ہاں جی، پھر کہتا ہوں خوش رہو، اذیت کی حالت میں ہے، اذیت کی بات حالت، خوشی کی کر رہا ہے۔ بات خوشی کی، تو یہ وہی کر سکتے ہیں جو کلام کو سنتے اور سمجھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، پھر رد عمل یہ ہوتا ہے، یہ رد عمل۔ مصیبت پر نظر نہیں ہوتی، اپنی ان دکھوں پر نظر نہیں ہوتی، نظر ہوتی ہے اس جلال کی طرف، کلام پر نظر ہوتی ہے، خدا پر نظر ہوتی ہے۔ نظر بلکہ مجھے اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ یاد آ گیا ہے کہ جہاں پر پولس اور سلاس کو قید خانہ میں ڈالا گیا، اور آپ اس کا خوبصورت منظر پیش کر سکتے ہیں۔ جی اس میں بھی دیکھ لیں، بیڑیے ہیں، قید میں ہے، اور وہاں پر ایک دوسرے کو کوس نہیں رہے کہ یار تمہاری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، نہ پولس سلاس کو کہہ رہا ہو، نہ سلاس پولس کو کہہ رہے ہیں، یہاں پر ہم رد عمل کی بات کر رہے ہیں۔ رد عمل کی بات کر رہے ہیں۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم، ہو سکتا ہے ہم دونوں بھائی کہیں خدمت پر جائیں، میں فورس کروں یا آپ فورس کریں، جب مصیبت میں پھنس جائیں تو میں ایک دوسرے کو کہیں یار میں نے منع کیا، آپ کی وجہ سے یہاں پر آپ کی وجہ سے آیا اور یہ مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ دونوں ہی حمد و ثنا کر رہے تھے، دونوں ہی حمد و ثنا کر رہے تھے، اور لکھا ہے قیدی سن رہے تھے، تمام قیدی سن رہے تھے۔ جی اب حمد و ثنا کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہو سکتا ہے کہ آج کا ایماندار ہو تو مصیبت میں کہے خداوند یہ کیا،
میں تیری خدمت کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں. آج لوگوں کو یہ سکھا دیا گیا ہے, رد عمل یہ کلام کے سننے اور سمجھنے والوں کے لیے رد عمل یہ رکھا گیا ہے کہ اگر خداوند کو قبول کریں گے خوشحالی ہے, جی خداوند کو قبول کریں گے برکت ہے, خداوند کو قبول کریں گے دولت اور شہرت ہے. کلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جو میرے پیچھے آنا چاہے کیا کرے جی؟ وہ اپنی خودی کا انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے, اور اپنی صلیب, اور کب کب اٹھائے؟ لکھا ہے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے, اپنی صلیب. دکھوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ رد عمل ہونا چاہیے. اور یہ سمجھنے والے, کلام کو سمجھنے والے اور کلام کو سننے والے, پھر مصیبت جب آئے گی تو اس مصیبت میں بھی وہ صابر رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ مصیبت جو ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے, اور صبر سے کیا ہوتا ہے جی؟ پختگی آتی ہے. بالکل ٹھیک. پھر یہ کلام سنا ہوگا, سمجھا ہوگا تو رد عمل یہ ہوگا, اچھا ہوگا. خداوند تیرا شکر ہو. دیکھیں پرانے عہد نامہ میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ میں تیرے آئین تاکہ تیرے آئین سیکھوں. رد عمل پھر یہ ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے. بہت خوبصورت. رد عمل یہ نہیں ہوتا کلام کو سننے اور سمجھنے کے بعد خداوند یہ کیا کر دیا, تیری خدمت, اوکے میرے پاس کچھ نہیں. آپ کی زندگی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو میں نے خداوند کو قبول کیا اس سے پہلے میں بہت اچھا تھا, خوشحالی تھی. ایسے لوگ کہتے ہیں, یہ دنیاوی لوگوں کی بات ہے. جی, اب جب سے میں نے خداوند کو قبول کر لیا ہے, زندگی میں دکھ ہے, تو بھئی یہ دکھ ہی تو جلال میں لے کر جائیں گے جی. اور بلکہ واضح طور پر اگر ہم جب گاسپلز کی بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح نے تو واضح طور پر اس کی نشانیاں آپ کو اور مجھے دے دی تھیں کہ جب تم مجھے قبول کرو گے تو لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے, تم میرے سبب سے مصیبت اٹھاؤ گے, ایذا رسانی تک پہنچو گے. تو یہ تو واضح طور پر پہلے بتا دیا گیا ہے. جی, اور رد عمل ہمارا شکر گزاری ہونی شکر گزاری ہونی چاہیے, خوشی ہونی چاہیے. جب میری بابت یعنی تمہیں ناحق ستایا جائے, یعنی اس میں ہے نا, جب تم ناحق ستائے جائے تو رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا, خوش ہونا, کودنا, خوشی کرنا. شاگردوں کی زندگی میں رد عمل نظر آتا ہے جی. جب وہ مارے گے, کوٹے گے, دمکائے گے تو باہر جا کر ایک دوسرے کو وہ یعنی برا بلا نہیں کہنے لگے بلکہ خداوند کی حمد کرنے لگے. اور بڑا خوبصورت جملہ ہے جی, وہاں لکھا شکر ہو خدا کا کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق ہے. بلکہ میں اگر آپ کو مثال دوں آج کے دور کی بھی, تو میں چند ایک بھائیوں کو, چند ایک دوستوں کو جانتا ہوں کہ جب وہ انجیل کی منادی کرتے ہوئے پکڑے گئے یا ان کو ستایا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ آج ہم اس لائق ہو گئے ہیں کہ ہم اس کی خاطر ستائے گئے ہیں, بہت مبارک, آج ہم مبارک ہو گئے ہیں جی. تو یہ ایمان سے آتی ہے بات, کلام سے آتی ہے, سننے اور سمجھنے کے بعد آتی ہے. یہ بات ہے رد عمل کی, رد عمل بیان کر رہا ہوں. جی ہاں, پھر یہ زندگی میں رد عمل ہوگا کہ زندگی میں خوشی اور شادمانی اور اطمینان. اور جب مسیح کی خاطر میں سمجھتا ہوں دکھ اٹھایا جائے, مارے جائے, کوٹے جائیں, تو میرے خیال میں اس سے بڑا مقام اور نہیں اعلیٰ مقام نہیں ہو سکتا. بلکہ پاسٹر جی اس کو اگر ہم تھوڑا سا اور کریٹیکل انالائز اگر اس کا کریں تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا بھی لوگوں کو پریچ کیا جاتا ہے کہ پراسپیرٹی ہے, صرف اور صرف پراسپیرٹی ہے. گاسپل پراسپیرٹی کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہر وقت پریچ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ساتھ میں دکھوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے. دکھ تو پہلے ہیں جی. دیکھیں جب ہم ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی بات کرتے ہیں تو ہمارے خداوند کو بھی دکھوں کی راہ سے گزار کر جلال تک پہنچایا گیا جب وہ انسان بنے جی. اور یہ ہمارے لیے ایک نمونہ دیا ہے خداوند نے جی کہ ہمارا خداوند بھی ان دکھوں کی راہ سے جلال کو حاصل کیا ہے جی, اعلیٰ مقام کو حاصل کیا ہے. جب آپ عبرانیوں کا خط پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کی مکمل طور پر اس بات کی پہچان ہوتی ہے, سمجھ آتی ہے کہ جو جلال کا بادشاہ تھا خداوند, اس نے بھی جب جلال چھوڑا تو دکھوں کی راہ سے دوبارہ جلال کو حاصل کیا, اور یہ دکھ ہمیں جلال تک لے کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, رد عمل زندگی میں یہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہم وقتی طور پر ان حالات کی طرف نگاہ کرتے ہیں, وقتی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مصیبت کو دیکھتے ہیں, ہم اس ابدی جلال کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. بلکہ ایک اور بڑا خاص سوال ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب ہم کلام پر توجہ کرتے ہیں تو اس معاشرے میں رہتے ہوئے خدا ہمیں شرمندہ بھی نہیں ہونے دیتا. میں آپ کی توجہ کانہ گلیل کے واقعے پر لے کے جانا چاہوں گا. کیا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بیان کریں. خداوند یسوع مسیح کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ تو شروع سے ہی کلام پر توجہ کیے ہوئے تھیں,
जब बहुत ज़बरदस्त आपने एक करेक्टर की तरफ इशारा आप किया। इसको थोड़ा सा बयान कीजिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह की जो वालिदा हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई है तो वो तो शुरू से ही उस कलाम पर तवज्जो किए हुए थी। जब उन्होंने शागिर्दों से ये कहा कि जो ये कहे वो करना, इस पर मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बयान करें कि खुदा हमें शर्मिंदा नहीं होने देता दुनिया। बिल्कुल ऐसी है। देखिए, बहुत खूबसूरत और अजीम करेक्टर है मुकद्दसा मरियम का। जी यानी ऐसा काम जो तारीख में हुआ नहीं है। जी जब खुशखबरी सुनाई गई तो खुदावंद की बंदी कहती है कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुताबिक, और उसने सब बातों को अपने दिल में रखा। और देखें ये कहना पीछे क्या था जी? पीछे ये था एक तरफ दुनिया की बातें हैं, की बातें, बल्कि लान तान होना भी इसमें शामिल है। बिल्कुल ठीक है, तानाजनी भी है, तानाज़नी है डेफिनेटली, लेकिन खुदावंद की बंदी की तवज्जो किस पर है? कलाम पर है, कलाम। मुआशरे की तरफ से रद्द किया जाना मुआशरे की था। तरफ तवज्जो ही नहीं की जी। और फिर देखे लिखा है कि जमाने के लोग तुझे क्या कहेंगे? मुबारक कहें, मुबारक कहेंगे। और आज कहते हैं जी। बिल्कुल कहते हैं। उस वक्त कलाम पर तवज्जो की, मुखालफत की और बदनामी की परवाह किए बगैर जी। और इसके साथ मुकद्दस यूसुफ का साइलेंट करैक्टर है जी। अच्छा करैक्टर है, बहुत अजीम करैक्टर है, बहुत अच्छा करैक्टर। और मैं जब इस करैक्टर को भी देखता हूँ ना, तो मैं करैक्टर को देखता हूँ, कहीं कोई गुफ्तगू नहीं है जी। जो खुदावंद ने कहा, तवज्जो की, आमीन कहा, बिल्कुल ऐसे और कहा कि तू अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर लिया, आम पर तवज्जो की और लिया। और फिर खुदावंद ने कहा उसके बच्चे को और उसकी माँ को लेकर मिस्र को चले गए। कोई आगे आर्गुमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और तवज्जो की, माना, और फिर साथ ही साथ आपने काना गलील की बात की जी। खुदा ने वहां पे शर्मिंदगी से बचाया। इससे पहले देखें, जब खुशी होती है इंसान की जिंदगी में दो ही हालात आती है, खुशी या गम। और गम और मुसीबत की हालत में लिखा है कि तब क्या करना है। यकूब के खत में लिखा है, जब मुसीबत में हो तो क्या करो जी? दुआ करो। और जब खुश हो तो क्या करो? हमद के गीत गाओ। काना गलील के लोग बहुत जिस घराने की शादी थी वो बहुत समझदार थे। अपनी दावत में लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह और उसके शागिर्दों को भी शामिल किया जी। हम कई दफा एज ए ईमानदार होते हुए भी खुशियों में, जिसने खुशी दी है दावत नामे में उसका नाम नहीं होता, और ये होता है कलाम पर ना तवज्जो करने के बायस होता है जी। बिल्कुल ऐसी है। फिर हम दूसरों के लिए भी ठोकर का सबब बनते हैं। तो वहां पर देखें, जिस तरह आपने बात की शर्मिंदगी से बचाया जी, बल्कि वहां पर मेरे मजलिस कहते हैं ऐसी आला मैं अभी तक रख छोड़ी है। तो वो देखें, वहां पर यही होता है, खुशी में अगर खाने पीने की अशिया कम हो जाए और लोग ज्यादा बुला लिए जाएं, तो वो पूरी जिंदगी आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पूरी जिंदगी वो इससे बच गए जी, शर्मिंदगी से बच गए। बिल्कुल, खुदावंद ने बचा लिया। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये हुआ गोया सर, हम ये समझ सकते हैं कि हमें अपनी खुशी की हालत में खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना ज़रूरी है। कलाम पर तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। और बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि लोग अपने शादी ब्याहों में खुदावंद यीशु मसीह की बजाय दीगर दुनियावी रसूमात को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा वही इसका सबब वही है, कलाम पर तवज्जो ना करना। कलाम पर तवज्जो नहीं है, इसलिए वो दूसरों के लिए भी ठोकर का सबब बनते हैं। और अगर तवज्जो भी करते हैं कलाम पर, तो उसके मफहूम को नहीं समझते। जब खुशी आती है तो लिखा है जी, वो उनको कलाम याद आता है, लिखा खुशी करने वालों के साथ खुशी करो। लेकिन करो कैसे? कलाम पर तवज्जो करने वाले समझते हैं ना कि खुशी मनानी कैसे है, दुनियावी तरीके से या फिर खुदा के कलाम के। हमने बाज़ औक़ात ये भी, बल्कि आपने भी अपनी खिदमत के दौरान ही देखा होगा कि दुनियादारी की सारी बातें जो हैं वो मौजूद होती हैं, और दुनियावी काम करने से पहले फ़ौरन तौर पे कहा जाता है कि चले पहले दुआ कर लेते हैं, बाकी सारे काम बाद में करेंगे। तो ये भी मैं समझता हूँ कि लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर दुनियावी काम कर रहे हैं तो फिर दुआ से आगाज़ ना करें। जी बिल्कुल। अगर दुआ से आगाज़ करें तो उसके बाद फिर दुनियावी काम ना करें। मैं समझता हूँ कि खुदा बहुत नाराज़ होता है, और ये क्रिटिकल सिचुएशन है, इस पे आप बात करें लाज़मी। जी देखें, इसके लिए मैं एक अपनी कलीसिया में से एक मिसाल देना चाहूँगा। मेरी कलीसिया के एक घराने ने प्रोग्राम किया खुशी का, यानी बेटी की शादी थी। मैंने कहा शुरू कैसे करना है? उन्होंने कहा दुआ से शुरू करेंगे। मैंने कहा आगे?
तो कहने लगे आगे फिर दुनियावी काम हम। दुनियावी काम, तो मैंने कहा सॉरी फिर दुआ ना करें, हाँ ठीक है, या अगर दुआ से शुरू करना है इख्तिताम भी दुआ पे करें। इख्तिताम पर पजीर दुआ पर ही हो, तो लिहाजा मैं नहीं आऊँगा। लिहाजा कि कहीं समझे कि नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन नहीं गया मैं, उन्होंने अपने तरीके से की ठीक है, और कहने लगे आप आए नहीं, तो मैंने कहा आपको मैंने कहा था कि दुआ से शुरू करना है तो दुआ पर ही फिर खत्म कर। ख़त्म करना है। तो ये देखें, लीडर जो होते हैं, पासबान जो होते हैं, उनको स्टेप तो लेना पड़ेगा, पर उल्टा होता है जी। कई दफ़ा पासबान मजबूर होते हैं, फैमिली के हाथों, ख़ानदान के हाथों, बेटे और बेटी की शादी पर दुनियावी तरीके से, और जब पूछा जाए तो पासबान ये कह रहे होते हैं मैं मजबूर था जी। ये बड़ी क्रिटिकल बात है। मैं समझता हूँ कि जो रहनुमा हैं उनको भी इस बात पर सोचने की ज़रूरत है कि हमें भी कलाम पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। भाई तवज्जो करेंगे तो फिर वो दूसरों के लिए रहनुमाई नुमाई एक करेंगे। बेहतर एक नमूना ठहरेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बल्कि लोग इस मौके पर कुछ आयात बयान कर रहे होते हैं बाइबल की, जो बिल्कुल मतन से जिनकी नावाकफियत होती है। कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल ना बात। कहते हैं कि जो भी काम करो या कलाम करो खुदावंद के नाम से करो। हाँ, लेकिन वो देखें काम और कलाम कौन सा है जी? मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये एक बड़ी ज़रूरी बात है कि वो लोग जो इस आयत को वहाँ पर बयान करते हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है कि भाई ये दुनियावी कामों के आगाज़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। और जो सुनेंगे समझेंगे और वही इस पर उनका जो पहले सवाल था रद्द अमल भी ठीक होगा जी। बहुत खूबसूरत बातें सर आज के प्रोग्राम में हुई हैं। मैं समझता हूँ कि ईमान अफरोज़ बातें थीं और जितने लोगों ने भी सुना है ज़रूर इस पर सोचेंगे, इसको नोट करेंगे, बरकत पाएंगे और दूसरे लोगों तक इसको शेयर करेंगे। आप अगर कोई बात करना चाहें, नाजरीन से बात करना चाहें तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी, नाज़रीन से एक ही बात कहूँगा कि हम महज सुनने वाले ना बने बल्कि अमल करने वाले बने, और फिर इसके साथ अगर भलाई देखना चाहते हैं तो कलाम पर तवज्जो, जो करें अगर तबाही देखना चाहते हैं तो कलाम से तवज्जो हटा लें। बिल्कुल ठीक है। आपका सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे साथ कुछ वक्त गुजारा है और आपने कलाम की बातें की हैं। आज का मौजू बड़ा ख़ास था नाजरीन, कलाम पर तवज्जो करना। और आखिर में मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ता हुआ चला जाता हूँ कि क्या हम कलाम पर तवज्जो करते हैं जिस तरीके से खुदा हमें कहता है? क्योंकि खुदा का काम खुदा के तरीके से ही होना चाहिए, ना कि इंसान के तरीके से। सो अगर आपके जहनों में आज के मौजू से रिलेटेड कोई सवाल है तो आखिर में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम आपके सवालात के जवाब आपको देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।